نقطوں سے اس کی تاکید کی ہے کہ ہر حرف کی صفات لازمہ الگ الگ کہنے کی مشق کریں. آپ سے 29 حرفوں میں کا کوئی بھی ایک حرف دے کر یہ پوچھا جائے کہ اس میں پائی جانے والی صفات لازمہ کیا کیا ہے، تو آپ بلا کسی تأمل اور انقطاع کے تسلسل کے ساتھ ایک ہی سانس میں اس کی صفات لازمہ کہہ دیتے ہیں. ایسی مشق ہونی چاہیے. تو ہم اس نقشے کو جب سے ہم فوائد مکیہ پڑھا رہے ہیں کبھی ہم نے پڑھایا نہیں ہے، خود مشق کیجیے. پھر بھی نقشے کی ایک دو باتیں ہیں سمجھانے کے لیے. آپ دیکھیں، اس پر نظر رکھیں. الف، الف میں پائی جانے والی صفات لازمہ وہ کیا کیا بیان ہوئی؟ مجہورہ، الف مجہورہ ہے. کیا معنی مجہورہ؟ الف میں صفت جہر ہے، لہذا صفت ہے جہر اور حرف کو کہا جاتا ہے مجہورہ. تو الف میں ایک صفت جہر ہے، رخاوت ہے، استفال ہے، انفتاح ہے. اور آپ نے دیکھا ایک صفت اور لائے ہیں مصنف، اور وہ ہے مدہ. یاد ہوگا آپ کو بتلایا تھا کہ 14 صفات امام برقوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی تھی. آپ کو شاید حوالہ نہیں دیا، برقوی کا حوالہ خلاصہ کے بچوں کو دیا تھا. لیکن ابھی آپ کہیے ہمارے صاحب فوائد مکیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 14 صفات بیان فرمائی. ظاہر بات ہے کہ ان کے پاس 17 والوں کی بنسبت گنجائش کم تھی، چونکہ بات کو 14 ہی میں ختم کر رہے تھے. ان کے پاس گنجائش نہیں تھی. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے 17 میں کی 4 صفات لازمہ کو بیان سے حذف کر دیا تھا. اطلاق، اسمات، لین، انحراف، ان 4 صفتوں کو بیان نہیں فرمایا تھا آپ نے. اور پھر ایک صفت کا اضافہ فرمایا تھا، اور وہ ہے گنہ. چونکہ گنہ ایک ایسی صفت تھی نون اور میم کے لیے کہ اس کے بغیر نون اور میم کی آواز آ ہی نہیں سکتی، اس کا مسمى، اس کا تلفظ ہو ہی نہیں سکتا تھا. مثال دی تھی آپ کو کہ شین تفشی کے بغیر شین کی آواز آ ہی نہیں سکتی تھی. اسی طرح نون اور میم کی آواز صفت گنہ، خیشومی آواز اور غنہ آنیہ، آنی گنہ، اس کے بغیر یہ حروف بن ہی نہیں سکتے تھے. لازم تھی یہ صفت، اس لیے ہمارے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو بیان فرمایا. لیکن یاد ہوگا وہاں ہم نے یہ کہا تھا کہ اگر یہی بات ہے کہ غنے کے بغیر، غنہ آنی کے بغیر نون اور میم کی ذات نہیں بن سکتی ہیں، اس لیے آپ نے غنہ کا اضافہ فرمایا، تو حروف مدہ ایک الف کے مد کے بغیر، قصر ایک الف تک مد کرنا، ایک الف تک مد کیے بغیر جب حروف مدہ بن ہی نہیں سکتے ہیں، تو ایسی صفت مدہ لازمہ، ایک مدہ عارضہ، ایک صفت مدہ لازمہ اور ایک صفت مدہ عارضہ. ایک الف کے بقدر مد کرنا تو مدہ لازمہ، اور ایک الف سے آگے 1.5 الف، 2 الف، 3 الف، 4 الف، 5 الف، یہ ایک سے آگے جتنے بھی مد ہیں وہ صفت مدہ عارضہ. ایک الف تو حرف مدہ کی ذات کو بناتا ہے، اس کے بغیر حروف مدہ کی ذات بن ہی نہیں سکتی ہے. جب حروف مدہ میں امتداد ایک الف کے بقدر ذات سے تعلق رکھتا ہے، حروف مدہ کو بنانے کے لیے لابدی ہے، لازمی ہے. یہ اگر نہیں ہے تو حروف مدہ بن ہی نہیں سکتے ہیں. تو پھر اس کو تو مصنف رحمۃ اللہ علیہ کو ضرور بیان کرنا چاہیے تھا، مگر نہ تو 14 والوں نے بیان کیا
نہ 16 والوں نے بیان کیا اور نہ 17 والوں نے بیان کیا. جہاں تک 14 والوں کا مسئلہ ہے، ہم ان کی طرف سے تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے جوفی بیان نہیں کیا تھا. نہیں سمجھا. 16 والوں کے بعد میں بھی یہ توجیہ کر سکتے تھے کہ مخارج میں انہوں نے جوف کو شماری نہیں کیا تھا، اور یہ ایک الف تک کا مد تو وہیں سے آتا تھا. لیکن 17 والوں کے باب میں کوئی توجیہ نہیں سمجھا. کیا 17 والوں کے باب میں ہم کوئی توجیہ نہیں کر سکتے، یہ بیان کرنا ضروری تھا. یہ حروف مدہ کی صفت ذاتیہ لازمہ ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جب حرفوں کی صفات ذاتیہ لازمہ کو بیان کرنا شروع کیا تو مدہ کو ضرور کہا، اس لیے کہ الف مدہ میں یہ جو ایک الف تک کا مد ہے صفت ذاتیہ لازمہ ہے، اور یہ ایک ایسی صفت ہے جو دوسرے حرفوں میں نہیں پائی جا رہی. واو مدہ یا مدہ میں ہوگی لیکن غیر مدہ حرفوں میں نہیں پائی جا رہی. تو کیا کہا؟ مجہورہ، رخوہ، مستفل، منفتح، مدہ. آگے فرمایا مفخم یا مرقق. کیا فرمایا؟ مفخم یا مرقق. یہ واللہ عالم مفخم یا مرقق جو کہا گیا اس کی ضرورت تھی یا نہیں تھی، واللہ عالم. کیوں؟ اس لیے کہ آپ عنوان دیکھیں کیا کہا، ہر حرف کی صفات لازمہ کے بیان میں، ذاتیہ کے بیان میں. اور الف کبھی پر ہوتا ہے کبھی باریک ہوتا ہے. جب وہ پر ہوگا تو کوئی پر کروائے گا اس کو. نہیں سننا ہے. جب وہ پر ہوتا ہے تو کوئی اس کو پر کروائے گا، وہ خود پر نہیں ہوگا. اگر وہ ذاتی طور پر پر ہوتا تو اس کا شمار حروف مستعلیہ میں ہوتا. نہیں سمجھا ہے. ہاں باریک ہونے کے بعد میں تو کسی درجے میں کہا جا سکتا ہے کہ الف اپنی ذات کے اعتبار سے باریک ہے، اس لیے کہ اس میں صفت استفعال ہے. جی. تو یہ جو نقشہ ہے اس میں آپ بعض ایسی صفات دیکھیں گے. مثلا مدہ آپ نے دیکھا کہ یہ مدہ ویسے بیان نہیں ہوئی تھی لیکن یہاں شمار کر رہے ہیں. اسی طرح مفخم یا مرقق دیکھیں گے تو وہ حروف مشترکہ الف، اللہ کا لام اور را، یہ 3 حروف ہیں جو کبھی پر کبھی باریک. تو جب ایسے 3 حروف کو بیان کریں گے تو مفخم یا مرقق کہیں گے. جی. سمجھ میں آ گیا ہوگا. بس اب آگے چلتے ہیں صفات ممیزہ کے بیان میں. دیکھیے پہلے تو ممیزہ کی تعریف. آپ نے کتاب کے مقدمے میں ممیزہ غیر ممیزہ کو کسی درجے میں سمجھا ہے. جب مصنف رحمۃ اللہ علیہ لحن خفی کے اسباب بیان فرما رہے تھے کہ کن چیزوں میں غلطی کرنا لحن خفی ہے، وہاں آپ نے 2 چیزیں بیان فرمائی تھی. بعض صفات جو تحسین حرف سے تعلق رکھتی ہیں ان کو ادا نہیں کیا. پھر فرمایا غیر ممیزہ ہے. وہاں ممیزہ کیا، غیر ممیزہ کیا، یہ ہم نے تھوڑا بہت سمجھایا تھا. اب اس کو آپ پھر ایک مرتبہ تفصیل سے سمجھ لیں. ممیزہ کے لغوی معنی ہے فرق کرنے والی، تمیز کرنے والی. یہ اس کا لغوی معنی ہے. لیکن اصطلاح قراء میں ممیزہ کیا، اس کی اصطلاحی تعریف لکھیں گے. ممیزہ کی اصطلاحی تعریف: متحد المخرج 2 حرفوں کے مابین، 2 حرفوں سے مراد 2 حرفوں کی آواز، 2 حرفوں کا مسمى، 2 حرفوں کا تلفظ. متحد المخرج سمجھ میں آ رہا ہے؟ ایک مخرج کے 2 حرف، مثلا طا دال تا، ثا دال ظا، زا سین صاد. دیکھو یہ ایسے سب حروف، جیم شین یا، اور مصنف کے بیان کے بموجب لام نون را، یہ سب متحد المخرج. عین ہا، غین خا، حمزہ ہا.
تو متحد المخرج جتنے حروف ہیں، مخرج ایک ہیں پھر بھی تلفظ الگ الگ، تو متحد المخرج دو حرفوں کے تلفظ میں جن صفات کے ذریعے فرق پڑتا ہے، جن صفات کے ذریعے تمیز ہوتی ہے، ایسی صفات کو صفات ممیزہ کہتے ہیں۔ پھر ایک مرتبہ کہتا ہوں، متحد المخرج دو حرفوں کے تلفظ میں یا ان کی آواز میں، دیکھو یا کیا ہے تو بین القوسین بنا دیں گے، متحد المخرج دو حرفوں کے تلفظ میں، بس یہ اصل عبارت، لیکن تلفظ کو سمجھنے کے لیے آپ قوسین میں کہہ دیں کیا؟ آواز۔ متحد المخرج دو حرفوں کے تلفظ میں جن صفات کے ذریعے فرق ہوتا ہے، ان کی آواز میں جن صفات کے ذریعے تمیز ہوتی ہے، ایسی صفات کو صفات ممیزہ کہتے ہیں۔ یہ تعریف تو آپ کو یاد کرنی ہے، لیکن اب تعریف کے ایک ایک جز کو سمجھیے۔ متحد المخرج تو ابھی آپ کی سمجھ میں آ گیا، ایک مخرج کے ایک سے زیادہ حروف، چاہے وہ دو ہوں چاہے تین ہوں، ہو گیا؟ ان کے تلفظ میں جو صفات فرق کرتی ہیں، وہاں آپ کو یاد رکھنا پڑے گا کہ وہ صفات لازمہ ہوتی ہیں جو فرق کرتی ہیں۔ لہذا اگر آپ کو اپنی تعریف میں صفات کے ساتھ لازمہ کا لفظ بڑھانا ہے تو آپ بڑھا سکتے ہیں، جن صفات لازمہ سے فرق ہوتا ہے۔ اس سے ایک بات آپ فوری طور پر جلدی سے سمجھ لیں۔ عربی دوم کے بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے، جب آپ کسی بھی سبق میں بیٹھیں تو بیدار مغز رہیں اور ذہن کو بہت تیز دوسری طرف منتقل کرنے کی کوشش کریں۔ جب آپ نے یہ کہا کہ صفات لازمہ سے فرق ہوتا ہے، معلوم ہوا کہ تمیز کرنے کا کام عارضہ کا نہیں ہے، عارضہ تمیز نہیں کر سکتی۔ ممیزہ کے عنوان سے جب بھی گفتگو ہوگی تو وہ عارضہ گفتگو سے خارج ہو جائے گی اور صرف گفتگو رہے گی کس سے؟ لازمہ سے۔ لہذا آپ صفات کے ساتھ لازمہ کا لفظ بڑھانا چاہیں تو بڑھا سکتے ہیں۔ ہو گیا؟ جن صفات لازمہ سے فرق پڑتا ہے، تمیز ہوتی ہے، دیکھیے وہ تمیز اب مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر قا دال تا، تینوں کا مخرج ایک، متحد المخرج، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قا اس کی آواز الگ ہے، تا اس کی آواز الگ ہے۔ کیوں ایسا ہوا؟ مخرج دونوں کا ایک ہے، تو کہا مخرج ایک ہے، لیکن کسی بھی حرف کا مسمى، اس کا تلفظ، اس کی آواز، یہ بنتا ہے دو چیزوں سے، مخرج اور صفات لازمہ۔ مخرج ایک، پھر ایک مرتبہ بتلا رہا ہوں، کسی بھی حرف کی ذات، اس کا تلفظ، اس کا مسمى، اس کی آواز، یہ بنتی ہے دو چیزوں سے، مخرج اور صفات لازمہ۔ صرف مخرج سے بھی آپ حرف نہیں ادا کر سکتے ہیں، اور صرف صفات لازمہ سے بھی کسی حرف کو نہیں ادا کر سکتے۔ کسی بھی حرف کو ادا کرنے کے لیے اس کی ادا نام ہے دو چیزوں کا، مخرج اور صفات لازمہ، دو۔ تو مخرج کا اتحاد، اب سمجھئے اصطلاحی زبان کیا کہا؟ مخرج کا متحد المخرج، ایک مخرج کے دو حرف، اور وہ کیا مثال دی تھی؟ کس کو لے کر چل رہے ہیں ہم؟
تا دونوں کا مخرج ایک. مخرج کا اتحاد یہ تو کہتا تھا کہ دونوں کی آواز ایک ہو، لیکن چونکہ حرف نرے مخرج سے نہیں بنتا تھا، اس میں صفات کا بھی دخل تھا. تو اب صفات کو دیکھیں، اگر صفات ایک ہیں، مخرج بھی ایک، صفات لازمہ بھی ایک، تو آواز بالکل ایک آنی چاہیے. آپ 29 حرفوں میں کا کوئی ایک حرف ایسا نہیں بتلا سکتے ہیں کہ جو مخرج میں بھی متحد اور صفات لازمہ میں بھی مشترک متحد. ایسا نہیں ہو سکتا، کبھی ہو ہی نہیں سکتا ایسا. دونوں میں سے ایک الگ ہوگا. پھر ایک مرتبہ سمجھا رہا ہوں، کسی بھی حرف کی ادا، اس کی آواز، اس کا تلفظ بنتا ہے دو چیزوں سے، مخرج اور صفات لازمہ. اسی کو تھوڑا کا کھول کے کہہ دیا کہ خالی مخرج سے، صرف اور صرف مخرج سے، نرے مخرج سے کوئی بھی حرف نہیں بن سکتا. صفات ضروری ہے، اور نری صفات لازمہ سے بھی کوئی حرف نہیں بن سکتا ہے، مخرج ضروری ہے. آ گیا سمجھ میں؟ اب تو اصل میں بچوں نے اتنی مشق کر لی ہوتی ہے کہ وہ مثال دینا بھی مشکل ہے کہ سائیکل جو ہے وہ اس کے 2 پہیے ہوتے ہیں، ایک پہیہ نکل گیا تو تھوڑی چلے گی. اب تو بچے ایسے مشق کرتے ہیں کہ ایک ہی پہیے پر چلتے ہیں. کچھ نہیں سمجھ میں آیا، اور تھوڑی دیر چلتے ہیں، کتنا چلیں گے. خیر، نرے مخرج سے بھی کوئی حرف نہیں بنتا ہے، اور نری صفات لازمہ سے بھی کوئی حرف نہیں بنتا ہے. آ گیا سمجھ میں؟ اچھا، طا دال تا کا مخرج تو ایک، لیکن کیا طا صرف مخرج سے بنتی ہے؟ تا صرف مخرج سے بنتے ہیں؟ نہیں، صفات لازمہ کا بھی دخل. اس کو دیکھو کہ مخرج میں تو ایک تھے، کیا صفات میں بھی ایک ہیں؟ کہا نہ، ایسا نہیں ہے. دیکھو، دونوں میں جہر ہو، طا میں جہر، تا میں ہمس، دونوں میں شدت. اب طا میں استعلا، تا میں استفال، طا میں اطباق، تا میں انفتاح، طا میں قلقلہ، تا میں نہیں. مطلب صفات تو الگ الگ. بس یہ وہ صفات جو تا میں نہیں تھی اور صرف کس میں تھی؟ طا، صرف طا میں پائی جاتی تھی. ان صفات نے طا کی آواز کو الگ کر دیا تا سے. یہ صفات نہیں ہوتی تو دونوں کی آواز کیا ہو جاتی؟ ایک ہو جاتی. آ گیا سمجھ میں؟ جی. ایسی صفات کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ممیزہ. دیکھیے، طا اور دال، طا اور دال، تو طا کی آواز اور دال کی آواز، مخرج تو ایک تھا لیکن بالکل الگ الگ آواز. بچہ بھی سمجھ جاتا ہے یہ آواز کہاں سے الگ ہوئی، کس نے الگ کیا. مخرج تو کر نہیں سکا، تو کس نے کیا؟ صفات نے کیا. کس نے کیا؟ کون کون سی صفات؟ استعلا، اطباق. کیا؟ استعلا اور اطباق، جو کس میں نہیں ہے؟ دال میں نہیں ہے. تو جو صفات لازمہ، اب صفات مت بولا کیجیے بار بار، جو صفات لازمہ ایک میں ہے ایک میں نہیں ہے ان کو کہا جائے گا ممیزہ. ایسے ہی صفات کو ابھی بیان کرنا ہے. درمیان میں جملہ معترضہ کے طور پر اصطلاحی عبارت چونکہ آپ کو سمجھنی، تو ایک بات سمجھ لیں. متحد المخرج 2 حرف، چاہے وہ جیم شین ہو یا چاہے با میم ہو، ان کو قراء کی اصطلاح میں کہا جاتا ہے مجانس. ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ مجانس. دیکھیے، با کا مجانس میم، میم کا مجانس با،
قا کا مجانس دال، دال کا مجانس قا، یاد رکھیں گے. تو متحد المخرج دو حرف، ان کے تلفظ اور آواز میں جو کچھ فرق ہم آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارا کان محسوس کرتا ہے، یہ نتیجہ ہے صفات لازمہ ممیزہ کا. صفات لازمہ جو ایک میں ہیں اور دوسرے میں نہیں ہے، انہی صفات نے دونوں کی آواز کے درمیان میں کیا کیا ہے؟ فرق کیا. مثلا صاد اور سین، آپ دیکھ رہے ہیں دونوں کا مخرج ایک، لیکن صاد کی آواز کچھ ہے، سین کی کچھ ہے. یہ کیوں ہو گیا؟ حالانکہ دونوں میں ہمس، دونوں میں رخاوت، دونوں میں اسمات، دونوں میں صفیر. تو جیسے مخرج ایک تھا، بہت سی صفات میں بھی دونوں ایک ہیں، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کی آواز الگ. تو کہاں سب صفات میں تھوڑی ایک ہے. صاد میں استعلاء ہے جو سین میں نہیں ہے، صاد میں اطباق ہے جو سین میں نہیں ہے. ان دو صفت نے دونوں کی آواز کو کیا کیا ہے؟ الگ کیا ہے. تو ایسی صفات کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے ممیزہ. اب آپ صفات لازمہ ممیزہ کی اصطلاحی تعریف جو لکھ رہے تھے اس پر ایک نظر پھر کر لیجیے. صفات ممیزہ کی کیا تعریف کی؟ متحد المخرج دو حرفوں کی آواز کے مابین جن صفات لازمہ سے فرق ہوتا ہے، ایسی صفات لازمہ کو اصطلاح میں ممیزہ کہا جاتا ہے. تعریف برابر ایک ایک لفظ تعریف کا دھیان میں رکھیں. کیا؟ متحد المخرج، معلوم جن کا مخرج ہی الگ ہے. مثال کے طور پر با اور جیم، مخرج دونوں کا الگ الگ، تو وہ ہماری گفتگو سے خارج. ہم تو ایسے حرفوں کی تلاش میں ہیں جن کا مخرج ایک تھا، اس کے باوجود ان کی آواز الگ الگ تھی. تو یہ تلاش کر رہے تھے کہ جب مخرج ایک تھا تو آواز الگ ہوئی کیسے؟ تو کہا یہ صفات لازمہ ممیزہ نے کیا. تو ہم ایسے حرفوں کو لے کر چل رہے ہیں، لہذا جن کا مخرج ہی الگ ہے وہاں ممیز، تمیز کرنے والا مخرج تھا. نہیں سمجھا؟ نہیں سمجھا؟ با اور جیم کی آواز آپ جو الگ الگ سن رہے ہیں، تو یہ کس نے الگ کیا؟ مخرج نے الگ کیا. ایک کا مخرج ہونٹ ہے، ایک کا مخرج زبان ہے. ورنہ صفات دیکھیں دونوں کی قریب قریب ایک اضلاع اسمات کو آپ چھوڑ دیں گے. دیکھو دونوں میں جہر، دونوں میں شدت، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں قلقلہ، 5 صفات لازمہ میں مشترک اضلاع اسمات کا مسئلہ ہے صرف. لیکن ہم دیکھتے ہیں دونوں کی آواز بین طور پر الگ الگ ہے، صاف طور پر بچہ سمجھ جائے کہ یہ با ہے اور یہ جیم ہے. اتنا فرق کیوں ہو گیا؟ کا مخرج ہی دونوں کا الگ. تو جن حرفوں کا مخرج ہی سرے سے الگ الگ ہے، ہم ان حرفوں سے ابھی بحث نہیں کر رہے ہیں. ایسے حرفوں سے متعلق ہماری گفتگو نہیں ہے. ہم تو ان حرفوں کو لے کر ابھی چل رہے ہیں جن کا مخرج ایک تھا، جن کا مخرج ایک تھا اور آواز دونوں کی الگ الگ. تو یہ معلوم کرنا چاہ رہے تھے کہ جب مخرج ایک تھا تو آواز الگ ہوئی کیسے؟ تو کہا وہ صفات سے ہوتی. تو وہ صفات کون کون سی؟ وہ ہماری گفتگو ہے، اس سے متعلق ہماری گفتگو چل رہی ہے. لہذا صفات ممیزہ کی تعریف میں آپ نے شروع کس طرح کیا؟ تعریف کیسے شروع کی؟ متحد المخرج دو حرفوں کی آواز میں، متحد المخرج دو حرفوں کی آواز میں جن صفات لازمہ سے تمیز ہوتی ہے. جن صفات لازمہ کیوں کہا؟ عارضہ کا کام تمیز کرنا نہیں ہے، عارضہ کا کام تمیز کرنا نہیں ہے. بھئی مثال کے طور پر آپ دیکھیں، آپ بولتے ہیں صاد، سین، ابھی کوئی عارضہ ہے؟ کچھ نہیں سمجھا. ابھی ہم جب بول رہے ہیں مثلا طا، تا، ابھی کوئی صفت عارضہ ہے؟ کوئی صفت عارضہ نہیں.
لہذا تمیز سے عارضہ کا کوئی تعلق نہیں. تمیز کرنا اصل ہے کس کا کام؟ دو چیزوں کا. مخرج تمیز کرے گا یا صفات لازمہ تمیز. اس لیے آپ تعریف میں کیا لکھیں؟ صفات لازمہ. متحد المخرج دو حرفوں کی آواز میں جن صفات لازمہ سے فرق ہوتا ہے ان صفات لازمہ کو اصطلاح میں ممیزہ کہا جاتا ہے. ہو گیا؟ لیکن آپ جب کتاب دیکھیں گے تو آپ وہاں ایک لفظ اور پائیں گے، لہذا آپ کو اپنی تعریف میں پھر تھوڑا سا اضافہ کرنا پڑے گا، اور وہ صرف اور صرف ایک حرف کی وجہ سے، ورنہ 28 حرفوں کے لیے آپ کی یہی تعریف رہے گی. اب آپ ممیزہ کی دوسری تعریف لکھیے. متحد المخرج یا مشتبہ الصوت. اب یہ لفظ بڑھ گیا، کیا؟ مشتبہ الصوت. دو حرفوں کی آواز میں جن صفات لازمہ سے فرق ہوتا ہے، تمیز ہوتی ہے، ان کو اصطلاح میں ممیزہ کہا جاتا ہے. اب مشتبہ الصوت آ گیا. یہ کیا کہا؟ یہ حرف ضاد کے لیے کہنا پڑا. حرف ضاد کے لیے کہنا پڑا کہ دیکھیں حرف ضاد جب ہم ادا مثلا انقض ظہرک تو بہت کان لگا کر گہرائی سے سنتے ہیں، اور پڑھنے والا بھی اگر ماہر ہے. دو باتیں، جو پڑھنے والا انقض ظہرک پڑھے گا تو کچھ فرق نہیں. انقض ظہرک، انقض ظہرک، جب اس طرح پڑھیں گے تو پتہ چلے کہ ہاں پہلی آواز کچھ ہے، دوسری آواز کچھ ہے. یہ فرق کہاں سے ہوا؟ لیکن فرق اتنا باریک کیوں ہوا؟ بھئی بادی نظر میں اور موٹی سماعت میں یہ فرق نہیں آ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دونوں ایک دوسرے کی مشابہ ہیں آواز، ایسا لگتا ہے دونوں کو ایک ہی انداز میں ادا کیا ہے. تو حرف ضاد اور حرف ظا ان کی آواز میں فرق ہوا؟ کہا تو باریک ہے، باقی تو بالکل ایک دوسرے کی مشابہ ہیں. تو کہا اتنی مشابہت کیوں ہو گئی دونوں میں؟ ایک کا مخرج کچھ ہے، دوسرے کا کچھ ہے. بھئی ضا کا مخرج ہے کنارے زبان، نوکے زبان، ضاد کا مخرج ہے حافظ زبان. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ایک کا مخرج کہیں ہے، دوسرے کا کہیں ہے، پھر بھی آواز دونوں کے ایک دوسرے کے مشابہ کہ سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. بہت دھیان سے سنتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے. کیوں ایسا ہوا؟ کہا بھائی حرف صرف مخرج سے تھوڑی بنتا تھا، حرف کو بنانے میں صفات لازمہ بھی تھی. ہم نے دیکھا مخرج چاہے دونوں کا الگ الگ ہے، لیکن صفات تو دیکھیے، دونوں میں جہر، دونوں میں رخاوت، دونوں میں استعلا، دونوں میں اطباق، دونوں میں اسمات. لے 5 صفات لازمہ میں دونوں ایک. تو اگر مخرج کا اتحاد ایک حرف کو دوسرے کی مشابہ بنا سکتا ہو تو صفات لازمہ کا اشتراک بھی مشابہت پیدا کرتا ہے. اس لیے ان دو حرفوں کی آواز میں باہم کیا ہے؟ مشابہت ہے. کن دو حرفوں کی؟ حرف ضاد اور حرف ظا، ان دونوں کی آواز میں. تو کہا پھر آواز میں فرق کہاں سے؟ کہاں ایک صفت تو ایسی ہے جو ایک میں ہے دوسرے میں، اور وہ کون؟ استطالت، جو حرف ضاد میں ہے کس میں نہیں ہے؟ ظا میں نہیں ہے. آگے تو حرف ضاد کو اپنی گفتگو میں شامل کرنے کے لیے، اب پھر سمجھیے، ہم گفتگو کس سے کر رہے تھے؟ ممیزہ سے کر رہے تھے. ہم صفات ممیزہ سمجھ رہے تھے. صفات لازمہ ممیزہ کیا ہیں؟
کون کون سی ہیں، کب تمیز کرتی ہے، کون تمیز کرتی ہے، ان چیزوں کو ہمیں سمجھنا تھا. یہ ہماری گفتگو تھی. تو اس گفتگو میں اس کو شریک کرنا بھی ضروری تھا. حرف ضاد کو شریک کرنا ضروری تھا. وہ ایسے شریک ہوتا تھا نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے کیا کہا؟ متحد المخرج. تو کیا حرف ضاد کا مخرج حرف ضا ایک ہے دونوں کا؟ الگ الگ. تو آپ کی گفتگو میں وہ شریک نہیں تھے، شامل نہیں تھے. تو آپ نے ان کو شریک کرنے کے لیے ایک لفظ اور بڑھا دیا. متحد المخرج دو حرف ایک، یا مشتبہ الصوت جن کی آواز ایک دوسرے کے مشابہ، مخرج کے الگ ہونے کے باوجود، مخرج کے الگ الگ ہونے کے باوجود دونوں کی آواز جو ایک دوسرے کے مشابہ آ رہی ہے، اس کو کہتے ہیں مشتبہ الصوت. ان کی آواز میں جن صفات کے ذریعے تمیز ہوتی ہے، فرق پڑتا ہے، ان صفات کو اصطلاح میں ممیزہ کہا جاتا ہے. اب یہ الگ بات ہے، آپ سمجھیں ایک بات، یہ الگ بات ہے کہ بعض حروف، بعض صفات، ابھی آپ نے کیا کہا؟ حرف ضاد اور حرف ظا دونوں پانچ صفات لازمہ میں مشترک. ایک ہی صفت ہے جو دونوں کے درمیان کیا کر رہی ہے؟ تمیز. اور وہ بھی بہت باریک صفت، اس کو ادا کرنا بہت مشکل. اسی وجہ سے آواز دونوں کی ایک دوسرے کے مشابہ بھی ہے. آواز دونوں کی وجہ مشابہت نہیں. دو حرفوں کی آواز میں مشابہت یا تو مخرج کے اتحاد کی وجہ سے یا صفات لازمہ کے اشتراک کی وجہ سے ہوتی ہے. لیکن ہمارے گجراتی بچے سنیں، گجراتی بچوں سے کہہ رہے ہیں، گجراتی بچوں کے لیے تو تمیز بہت آسان ہے. اپنے یہاں تو سواد نہیں سمجھا، وہ صاد کو کیا کہتے ہیں؟ سواد. سواد دواد، تو ان کے یہاں تو سب میں واو لگا ہوا ہے. نہیں سمجھا کیا بولتے ہیں؟ سواد دواد. کیا سواد دواد؟ اب تو آپ کو تو تمیز کرنے کی ضرورت ہی نہیں. آپ کی حرف ضا اور دواد، تو ضا دواد میں تو فرق ہو گیا، پورا ہو گیا. تو گجراتی لوگ تو ویسے ہی تمیز کر چکے ہیں، ان کو یہ ممیزہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں سمجھا؟ یہ غلط ہے. لڑکو حرفوں کی ادا صحیح بناؤ، اس سے پہلے بھی کہا تھا. خیر، تو آپ نے ممیزہ کی تعریف اب دیکھی. ممیزہ کی تعریف میں آپ نے دو چیزوں کو اپنا موضوع قرار دیا. تو درسی زبان سمجھیں. آپ کی تعریف پر آپ غور کریں گے تو آپ نے اپنی گفتگو کا محور، اس کا موضوع دو چیزوں کو قرار دیا. آپ ایسے حرفوں سے متعلق گفتگو کریں گے جن کا مخرج ایک ہوگا، یا ایسے حرفوں سے متعلق گفتگو کریں گے کہ مخرج ایک نہیں ہے مگر ادا دونوں کے ایک دوسرے کے مشابہ، تلفظ دونوں کے ایک دوسرے کے مشابہ. آگیا سمجھ؟ اچھا، یہ ہے صفات لازمہ ممیزہ. اب ذرا سے کتاب دیکھ لیں. حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک ہوں، ایسا کریں لڑکو، آپ کو ایک روز پھر دیتے ہیں، ایک روز کی اور مہلت دیتے ہیں. آپ بچے پھر ذرا رات میں بیٹھ کر تھوڑی محنت کر لیں اور ہر حرف کی صفات لازمہ کہنا سیکھ لیں کہ بھئی با میں کون کون سی، قا میں کون کون سی، ضا میں کون کون سی. یہ آپ کہہ لیں تاکہ دیکھو یہ پہلا ہی جملہ ہے، حروف اگر صفات لازمہ میں مشترک. یہ آپ نہیں سمجھیں گے کیونکہ صفات کہنے پر قدرت نہیں ہے. مصنف یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ بعض حرفوں کا مخرج ایک، جیم شین یا با میم واو،
قا دال تا مخرج ایک. اسی طرح آپ کو بعض حروف ایسے ملیں گے کہ مخرج تو الگ ہے لیکن صفات لازمہ ایک صفات، مثلا تا اور کاف، مثلا تا اور کاف دونوں میں ہمز، دونوں میں شدت، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اسمات. نون میم، کیا نون میم، دیکھیں نون میم کیا کہیں گے آپ؟ دونوں میں جہر، دونوں میں توسط، دونوں میں استفال، دونوں میں انفتاح، دونوں میں اذلاق، دونوں میں غنہ. یہ ہیں حروف اگر صفات لازمہ میں مشتغل ہوں. آپ کو بہت سے حروف ایسے ملیں گے کہ آپ دیکھیں گے کہ دونوں کی صفت بالکلیہ ایک، جو صفت اس میں ہے وہی صفت اس کے مجانس میں ہے. یہ سمجھا ہے؟ مجانس کا لفظ کہہ دیا، وہ شاید ہمارے بچوں کو ہوگا کہ بھئی نون اور میم یہ کہاں مجانس. مجانس تو کس کو کہتے ہیں؟ ایک مخرج کے دو حرفوں کو باہم مجانس کہا جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. مراشی نے کیا کہا تھا کہ یہ قراء کی تعریف میں کمی ہے کہ قراء نے ایک مخرج کے دو حرفوں کو تو مجانس کہا لیکن صفات لازمہ میں ایک ایسے دو حرفوں کا قراء نے کوئی نام نہیں دیا. خیر ذہن ادھر چلا گیا مجانس کا لفظ میں. جی جزاک اللہ. بچوں یاد کرو اس طرح تو کل پھر اس کو سمجھتے. رات میں بیٹھ کر مشق کیجیے. جزاک اللہ، فی امان اللہ.